نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى صلی اللہ علیہ وسلم اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. صفت حلم سے متعلق بیان چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے صحابہ کرام میں بھی اس صفت کو منتقل فرمایا، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں نے ان کے صبر و تحمل کا آپ کے سامنے ذکر کیا. آج چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صبر و تحمل کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ علیہ السلام کے انتہائی قریبی جان نثار ساتھی ہیں، جنہوں نے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا اور آپ علیہ السلام کے نور نظر بن گئے اور مشرکین کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے، حتیٰ کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر مبارک پر سلایا، جبکہ سارے کے سارے آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے اور آپ کے قتل کی سازش تیار ہو رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی اگر ہم دیکھیں تو صبر و تحمل کا نمونہ نظر آتی ہے. زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ فقر و فاقہ سے گزری. فتوحات سے پہلے جس طرح ان کا معاملہ تھا، فتوحات کے بعد بھی ایسے ہی رہا. انتہائی سادہ خوراک، انتہائی موٹا جھوٹا لباس پہننے کے عادی تھے، حتیٰ کہ جب فتوحات کے دروازے کھلے، صحابہ کرام کی زندگی میں اور ان کے طرز بود و باش میں کچھ تبدیلی بھی رونما ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سادگی کو بالکل تبدیل نہیں کیا. حتیٰ کہ جو خلیفہ بھی بن گئے اس وقت بھی اس طرح سادہ لباس پہننا اور سادہ غذا کھانے کا ان کا دستور تھا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت ہیں، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک ساتھی بھی اس دسترخوان میں شریک ہوا. اس نے دیکھا کہ روکھا سوکھا کھانا ہے صرف، تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین، کیا آپ کا جی پرندوں کا گوشت کھانے کو نہیں چاہتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ وقت کے لیے مسلمانوں کے مال میں سے اس سے زیادہ کا حق نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا مال ہے، اس میں سے اتنا ہی کھانے کا میں حق رکھتا ہوں جس سے بس پیٹ بھر جائے. اس کے علاوہ ہے کہ پرندوں کے گوشت اور یہ وہ لذتیں اور عیاشی، یہ مسلمانوں کے خلیفہ جو وقت ہے ان کو اس کا حق ہی نہیں. تو سادگی سے زندگی گزری اور صبر و تحمل کا نمونہ تھے. دیکھیں، ان کا زمانہ خلافت ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا مخالفتوں میں گزرا ہے. اس موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا، دو گروہ ہیں موافقین کے، ان میں بھی زمین و آسمان کا فرق. دو گروہ ہیں مخالفین کے، ان میں بھی زمین و آسمان کا فرق تھا. ویسے موافقین کے اندر ایک تو وہ جانسار صحابہ ہیں جو کہ علم کے، حلم کے، تقوی کے نمونے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہل و تقوی ہیں. یہ گروہ ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق سمجھنے کی بنا پر ان کا ساتھ دے رہے تھے. لیکن ایک گروہ موافقین کا وہ تھا جو اہل تشیع کا تھا، وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے تھے. لیکن وہ دیکھیں، دونوں کے مزاجوں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک صاحب ایمان ہے اور دوسرے صاحب کفر ہیں. حتیٰ کہ یہ جو سبائی گروہ تھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دم بھرا، لیکن طرح طرح کے غلط عقائد کو رواج دینے کی کوشش کی. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خندق کھدوا کر اس میں آگ بھر کر ان کو جلا دیا تھا. یہ ابن سبا کے پیروکار سبائی گروہ تھے. یہ الوہیت علی کے قائل ہو گئے تھے
کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہیں۔ جب انہوں نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں جلاؤ تو کہنے لگے اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ یہی اللہ ہے، کہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی نے دینا ہے۔ تو انہوں نے پکڑ کے سب کو اس آگ کے اندر جھونک دیا تھا۔ اور دوسرے موافقین کا گروہ تھا وہ صحابہ اکرام تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے مخالفین کے اندر بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک تھے خارج جیسا گمراہ فرقہ جو صحابہ اکرام کو کافر سمجھتا تھا، ان کا جانی دشمن بنا ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا حلیم بردبار شخص ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جیسا ذہین و فطین آدمی ہے۔ اب ان چار قسم کے گروہوں کے اندر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چار قسم کے لوگوں میں اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہوگی اور صبر و تحمل سے انہوں نے کس طرح سے کام لیا ہوگا، یہ سوائے علم و حلم کے ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طرز سے، اپنے طریقے سے اس کو غیر ممکن کو بھی ممکن کر کے دکھایا۔ کبھی بھی انہوں نے صبر کا اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ کسی جگہ پر شرعی مسئلے کے اندر کوئی کوتاہی کر دی ہو یا کسی کے اوپر انہوں نے کوئی ناجائز فتویٰ لگا دیا ہو، ایسا پوری زندگی میں کبھی دیکھنے میں نہیں ملا۔ جب جنگ صفین بھی ہو رہی ہے، جنگ جمل بھی ہوئی، یہاں تک نوبت پہنچی تھی۔ اب ایک ہوتا جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گروہ میں سے چند لوگوں کو سنا کہ وہ مخالف گروہ کے اوپر پرتشدد قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا، میں کہ ان کے بارے میں ایسی بات نہ کہو، اس لیے کہ وہ ہم سے اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بغاوت کرنے والا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بغاوت کی اس لیے وہ ہم سے لڑتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلافت بغاوت کی، ہم ان سے لڑتے ہیں، لیکن ان کو برا بھلا کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ یہی تھا وہ صحابہ میں ایک اجتہادی اختلاف ہوا، جنگ کی بھی نوبت آئی، لیکن دیکھیں اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی سخت کلام کرنا یا دوسرے کی زبان سے اپنے مخالفین کے بارے میں سخت کلام سننا پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں بغاوت کرنے والا سمجھتے ہیں اس لیے وہ ہم سے لڑتے ہیں، اور ہم انہیں بغاوت کرنے والا سمجھتے ہیں اسے ہم ان سے لڑتے ہیں۔ یہ امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اپنی سند متصل سے روایت نقل کی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں اس کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے۔ اس طرح جو دوسرا ایک گمراہ فرقہ تھا خارج، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، اور یہ پیشین گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرما چکے تھے۔ فرمایا کہ جب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کا آپس کے اندر اختلاف ہو رہا ہوگا، اس دوران درمیان میں ایک خارجیوں کی تیسری جماعت نکلے گی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کا کلا کما وہ کرے گا جو مسلمانوں کی ان دو جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ بھی بڑی دیکھو کیسی حدیث ہے کہ حق کے زیادہ قریب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خارج کے اس فتنے کا کلا کما کیا۔ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو رہا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت الگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ الگ، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان میں حق کے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس خارج کے فتنے کا کلا کما کرے گا۔ دوسرے کو ناحق نہیں کہا بلکہ وہ بھی اپنے حق پر ہوں گے، لیکن یہ گروہ جو خارج کے فتنے کو ختم کرے گا یہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب وہ خارج صحابہ کرام کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، اس کو کہتے تھے یہ سب واجب القتل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا گروہ یہ بھی واجب القتل ہے، حضرت علی رضی اللہ کا گروہ یہ بھی واجب القتل ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قسم کا فتویٰ ان کے خلاف نہیں دیا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے پوچھا کیا یہ خارج کافر ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں انہیں کافر نہیں کہتا، یہ کفر ہی سے تو بھاگ کر اسلام کی صفوں میں آئے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کیا یہ پھر منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے ان کا تو اللہ نے ذکر کیا، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہی کوئی نہیں، اور یہ تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، ذکر بھی کثرت سے کر رہے ہیں۔ پھر اے امیر المومنین پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں فتنے نے اندھا کر دیا ہے،
اس طرح گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ دیکھیں ایسے موقع پر کہ جو جان کا دشمن بنا ہوا ہے، کفر کے فتوے جڑ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی حق کی راہ کو نہ چھوڑنا اور اعتدال اور تحمل کو اپنائے رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مخالف فتویٰ بازی کر رہا ہو پھر آدمی اپنی زبان کو روک لے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی کر کے دکھایا۔ میں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، البتہ فتنے نے ان کو اندھا کر رکھا ہے، اس وجہ سے وہ اس راہ پہ چل پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے اسی طرح صبر و تحمل کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔